میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار انعامات اور بے شمار احسانات سے نوازا ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی کسی نعمت کا، کسی احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بڑا احسان یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اپنے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ رتبہ یہ انسان کا ہے، اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مقام یہ انسان کا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو بے شمار انعامات، بے شمار نعمتوں سے، بے شمار تحائف سے، بے شمار احسانات سے بھی نوازا، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، پکڑنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے، طاقتوں سے نوازا ہے، تو انسان کے اوپر پھر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، صرف اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق کا مقصد بھی قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان تو صرف اور صرف میں رب کی عبادت کر اور کسی کی عبادت نہیں کر۔ کسی کے سامنے تم نے سجدہ نہیں کرنا، کسی کی نظر و نیاز، کسی کی منت و سماجت تم نے نہیں کر دی۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولیوں کو پھیلانا ہے تو صرف رب کے سامنے پھیلانا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو رب کے سامنے پھیلاتا ہے تو رب کائنات انسان کی جھولی کو خود ہی بھر دیا کرتے ہیں۔ انسان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، اس کی حدود اطاعت سے باہر نکلنا یہ گناہ ہے، اور گناہ یہ بہت سارے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مگر ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، کسی اور کے سامنے نظر و نیاز دے، کسی اور کی منت و سماجت کرے، کسی اور کے سامنے سجدے کرے، کسی اور کو پکارا کرے، کسی اور کو داتا اور دستگیر سمجھ لے۔ انسان جب اللہ کی حدود اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ گناہ ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر کا نام دیا گیا ہے اس گناہ کو۔ اکبر الکبائر کا معنی تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔
قرآن مجید کے اندر جتنی مذمت اس شرک کی بیان کی گئی ہے اتنی کسی اور گناہ کی نہیں بیان کی گئی۔ یہی وہ گناہ ہے جسے اللہ رب العزت نے ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہی وہ گناہ ہے جو بہت دور کی گمراہی ہے، جو بہت بڑی گمراہی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہی وہ گناہ ہے جو نجاست ہے، پلیدگی ہے، ناپاکی ہے، جس دل میں آ جائے وہ بندہ بھی ناپاک اور پلید ہو جایا کرتا ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے۔ یہی وہ گناہ ہے کہ اس کے مرتکب اس کے سارے اعمال خیر برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اس کے تمام اعمال خیر برباد ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہی وہ گناہ ہے کہ جس کا مرتکب اس کے سابقہ تمام اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر 18 انبیاء کے ناموں کو ذکر کیا۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے کسی عام انسان کا ذکر نہیں کیا، اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کیا۔ ایک نبی کا نہیں، 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ لوگ بھی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو میں اللہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہوں۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ تو انبیاء ہے۔ اللہ انبیاء کے متعلق فرما رہے ہیں اگر وہ بھی بالفرض اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہوں۔ انبیاء ہی نہیں، ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بالفرض اشرکتا آپ بھی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو میں اللہ آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتا اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ انبیاء یہ شرک نہیں کر سکتے، یہ شرک سے پاک ہے، یہ خطاؤں سے غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کر کے ان کے ساتھ شرک کو جوڑ کر اس لیے واضح طور پر یہ انسان کو بتانا چاہتے تھے اللہ رب العزت کہ اے انسان اگر بالفرض انبیاء بھی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو میں اللہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دینے کی طاقت رکھتا ہوں، تو اے انسان تیری کیا مجال ہے کہ اگر تو میں اللہ کے ساتھ شرک کرے تو کیا میں اللہ کے پاس طاقت نہیں کہ وہ تیرے اعمال کو ضائع کر سکے، تیرے اعمال خیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اگر انبیاء بھی کرتے تو میں ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا۔ لہذا جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ حبطت اعمالہم، اللہ ایسے لوگوں کے تمام اعمال خیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ گناہ ہے کہ جس کے مرتکب کے لیے اللہ رب العزت نے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے کہ مشرک کے لیے کوئی انسان دعا بھی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نہ تو کسی نبی کے لیے یہ بات جائز ہے والذین آمنوا، اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز ہے۔ کیا بات؟
ان یستغفروا، یہ کہ وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے. کس کے لیے؟ للمشرکین، مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ شرک کرنے والا انسان کا اپنا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار بھی ہو، اگر اس سے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو کسی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اللہ سے اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکے. اور یہی وہ گناہ ہے کہ جس کے مرتکب کے لیے اللہ رب العزت نے حتمی طور پر یہ فیصلہ فرما دیا ہے، حتمی طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ میں ایسے بندوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا اللہ رب العزت ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. لا یغفر، کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں جس بندے نے شرک نہیں کیا، انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ ہے، تو میں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، میں اللہ کی رحمت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی. لیکن جس نے شرک کر دیا میں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ہاں دیگر جتنے بھی گناہ ہوں گے میں اللہ ان کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یہی وہ گناہ ہے کہ جس کے مرتکب کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ وہ بندہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العزت جنت کو کیا، جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتے ہیں. اور جنت کی خوشبو تو اتنی دور تک آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جنت سے اتنا دور ہو کہ 500 سال کی مسافت ہو، 500 سال تک انسان لگاتار سفر کرتا رہے، وہاں تک جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے. اور جو انسان مشرک ہوتا ہے ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العزت جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتے ہیں. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے بندے کا ٹھکانہ وہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ بڑی دہکنے والی آگ ہے، بڑی سخت آگ ہے. انسان اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ وہ اتنی تیز تھی کہ پہلے وہ سیاہ تھی، لیکن پھر اس کو دوبارہ دہکایا جاتا ہے تو وہ سفید ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ اللہ رب العزت 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلاتے ہیں تو وہ سرخ ہو جاتی ہے. مطلب اتنی تیز آگ ہے، انسان دنیا کی ہلکی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے. دنیا کے اندر انسان آگ تو کیا یہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ گرمی جب انسان کے اوپر پڑتی ہے، سخت گرمی آتی ہے تو انسان اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً پنکھے آن کر لیتا ہے. پنکھوں کی ہوا بھی جب گرم پڑتی ہے اے سی کو آن کر لیتا ہے. انسان اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ذرا سوچئے جو انسان جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اور وہ مقام ایسا مقام ہوگا کہ وہاں پر انسان کے اوپر لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ نہ ہی موت آئے گی اور نہ ہی زندگی. انسان کے اوپر اس جہنم کی آگ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. انسان کے اوپر موت آئے گی دوبارہ زندہ ہوگا، پھر موت آئے گی پھر دوبارہ زندہ، پھر موت پھر زندہ. کبھی موت انسان کے اوپر نہیں آئے گی. وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہے گا. اور یہی وہ گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے اعمال اللہ رب العزت اس طرح ضائع کر دیا کرتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی بھی باقی نہیں رہتی. اور جب انسان کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی بھی باقی نہ ہو تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے کل قیامت کے دن میزان عدل کو بھی نہیں اٹھائیں گے. کیا ہی مقام ہوگا اس انسان کے لیے
کہ جس کے لیے اللہ رب العزت میزان عدل کو بھی نہیں اٹھائیں گے، اسے سیدھا اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کر دیتا ہے، فحبطت اعمالہم، ایسے بندے کے تمام اعمال کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ایسے بندے کے لیے ہم قیامت کے دن میزان عدل کو بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تو اتنا رحمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ 99 دفتروں سے اس کے گناہ بڑے ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ آسمان و زمین کی بلندی اور اس کی چوڑائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ بندہ حاضر ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ اے انسان، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ یہ سارے گناہ تیرے ہی ہیں؟ وہ بندہ کہے گا جی ہاں اللہ رب العزت، یہ گناہ میرے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تو نے یہ سارے گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں یا غلطی سے کیے ہیں؟ وہ کہے گا اللہ یہ گناہ سارے مجھ ہی سے ہوئے ہیں، تیرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی میرے اوپر نہیں کی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس انسان سے سوال کریں گے، ہاں میزان عدل کو لایا جائے، میزان عدل لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہ بندہ کہے گا اللہ رب العزت میزان عدل کو کیوں لا رہے ہیں؟ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، میرے 99 دفتر، میرے پاس گناہوں کے 99 رجسٹر موجود ہے جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حد بصر تک اس کی لمبائی چوڑائی موجود ہے۔ اللہ میزان عدل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میرے اوپر جہنم کا فیصلہ کر دیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العزت میں نے ایسی کون سی نیکی کر دی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے؟ مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہمارے پاس پھر بھی تیری ایک نیکی موجود ہے۔ فرشتے میزان عدل کو لائیں گے، ایک طرف میزان عدل کے 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے جو حد بصر تک ہے، جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایک طرف کاغذ کا ایک رکا ہے جس کے اندر نیکی لکھی ہوئی ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، اللہ رب العزت سے فرمائے گا کہ اللہ رب العزت آج یہ میزان عدل کو نہ اٹھانا، میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، یہ ایک پرچی کا اور 99 رجسٹر کا کیا مقابلہ، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اس میزان عدل کو نہ اٹھانا۔ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ میزان عدل کو اٹھایا جائے گا، وہ 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور اوپر کو اٹھ جائیں گے، اور وہ ایک کاغذ کا رکا، وہ ایک پرچی بھاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العزت میرے اوپر جنت کا فیصلہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس پرچی کے اندر میری ایسی کون سی نیکی موجود ہے کہ وہ ایک نیکی میرے 99 رجسٹر گناہوں کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس ایک پرچی کے اندر
تیرا ایک پکا اور سچا دین موجود ہے، جو تو نے سچے دل سے اقرار کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں پر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ جائے تو ساری کائنات بھی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو وہ ساری کائنات مل کر بھی لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس ایک پرچی کے اندر تیرا سچا دین موجود ہے، تیرا پکا ایمان موجود ہے، تیرا میرا اللہ کے اوپر پکا ایمان موجود ہے۔ جو انسان اللہ کے اوپر سچا ایمان رکھتا ہے، پکا توکل، پکا بھروسہ رکھتا ہے، انسان اللہ کے اوپر یقین کرتا ہے، باقی جتنے مرضی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا وہ چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لے اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت میزان عدل کو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اور کیا ہی حسرت ہوگی اس انسان کے لیے جس کے لیے اللہ میزان عدل کو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ شرک کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن مشرک یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لامتی من لا یشرک باللہ شیئا، کہ میں کل قیامت کے دن اپنے امت کے اندر سے ان لوگوں کی سفارش کروں گا من لا یشرک باللہ شیئا، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، جنہوں نے شرک کر لیا وہ آپ کی سفارش اور شفاعت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ یہ گناہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، انسان اس دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال خیر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ ایسے بندے کے لیے انسان مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ ایسے بندے کے لیے کل قیامت کے دن میزان عدل کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ گناہ تو ایسا گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سرکار دو عالم کی سفارش سے بھی محروم ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ جب اللہ نے انسان کو اپنے انعامات سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کیونکہ یہ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت کا حال بیان کر کے مسئلے کو سمجھا دیا ہے کہ جن معبودوں کی آج اس دنیا کے اندر تم عبادت کر رہے ہو، صبح شام تم ان کو پکار رہے ہو، نظر و نیاز ان کے ناموں کی تم دے رہے ہو، منت و سماجت تم ان کی کر رہے ہو، کل قیامت کے دن وہی معبود تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے، وہی معبود تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اب ذرا سوچنا چاہیے کہ ایک انسان ساری عمر جن کو پکارتا رہا، ساری عمر جن کی خاطر قربانی دیتا رہا، ساری عمر جن کو اپنا ممد اپنا معاون سمجھتا رہا، ان کی سفارش کی امید رکھتا رہا، ان کی سفارش کی امید پر جیتا رہا، قیامت کے دن جب وہ ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے بلکہ وہ الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے، تو اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب قیامت کے دن مشرک لوگ حاضر ہوں گے اپنے شرکاء کے ساتھ، تو وہ شرکاء کہیں گے کُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کر کہیں گے اللہ رب العزت ہؤلاء شرکاؤنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم تیرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔
جن کے ہم دنیا کے اندر تیرے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، تیرے ساتھ ان کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے، تیرے ساتھ ان کے وہی ناموں کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے، منت و سماجت کیا کرتے تھے، آج وہی بندے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اے اللہ ہم ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے۔ اگر انسان اس آیت کے اندر غور و فکر کرے، ذرا سی گہرائی کرے، تو وہ جن کی عبادت اس دنیا کے اندر انسان کرتا ہے، جن قبروں والوں کی عبادت کرتا ہے، جن کے سامنے سجدہ و نیاز کرتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے، وہ ان کی عبادت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم نے مانا کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے لیکن تم نے ہماری عبادت کر کے غلطی کی ہے؟ انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی لیکن تم نے ہماری عبادت کر کے غلطی کی ہے، لیکن وہ صریح طور پر ان کی عبادت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مقامات ہیں اگر انسان ان کے اندر غور و فکر کرے، جن کی انسان اس دنیا کے اندر عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہی معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اس دنیا کے اندر انسان جن کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ تو جن کی آج وہ عبادت کر رہا ہے، کل قیامت کے دن وہی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت کا انکار بھی کر دیں گے۔ عبادت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ان کے شریک کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی ہے، ہم تمہاری عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے۔ کفر مانا انکار کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کا دن جب برپا ہوگا يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تو جن کو وہ عبادت اس دنیا کے اندر کرتے ہیں وہی معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یکفرون انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ اب غور کیجئے انکار کی کیا وجہ ہے، انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں انکار کی وجہ بھی واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان صلحاء کو، ان اولیاء کو ان کی عبادت اور ان کی سور و پکار کی خبر ہی نہ ہوئی۔ جب انہیں ان کی عبادت کا پتہ ہی نہ چلا، جب انہیں خبر ہی نہ ہوئی، جب انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ ہماری نظر و نیاز کر رہے ہیں، ہمارے سامنے سجدے و طواف کر رہے ہیں، جب انہیں ان کی عبادت کا پتہ ہی نہ چلا تو وہ بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صاف الفاظ کے اندر اعلان فرما دیا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کہ جن کی اس دنیا کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ انکار کریں گے۔ انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر سے جب انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، انسان کے بدن سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس دنیا فانی سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو اس دنیا کی کسی چیز کا انسان کو علم نہیں ہو سکتا۔ جب علم نہیں ہو سکتا تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کل قیامت کے دن انکار کریں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 5 کے اندر وَمَنْ أَضَلُّ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے مِمَّن يَدْعُو کہ جو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ کہ جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے، ان کی آوازوں سے، ان کی عبادت سے غافلون، غافل ہے۔ تمام لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے قرآن مجید موجود ہے، ترجمے والے بھی قرآن موجود ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر ان آیات کو صاف طور پر صرف ترجمہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں تشریح نہیں کروں گا، صرف صاف الفاظ میں ایک ایک لفظ کا صرف ترجمہ بیان کروں گا، کیونکہ تشریح کے اندر لوگ اپنے اپنے الفاظ، اپنے اپنے معنی پیش کر دیا کرتے ہیں، لیکن صرف میں ایک ایک لفظ کا اس کا لغوی معنی پیش کروں گا۔ ذرا غور و فکر کیجئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، کہ وہ دن تو ایسا دن ہوگا، نحشرهم حشر کا میدان، ایسا دن ہوگا جمیعا کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کے لیے اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، کہ تم اور تمہارے شریک اپنے اپنی جگہ پر کھڑے رہے، فزیلنا بینہم، پھر ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت اپنی طاقت کے ساتھ جدائی ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور جن کی اس دنیا کے اندر انسان عبادت کرتا ہے وہ شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، یہ ما نافیہ ہے، انکار کرنے والی ہے، کہ اللہ رب العزت سے فرمائیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور اس بات کے اوپر وہ شریک اللہ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اللہ گواہ بن جائے تو پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ شہیدہ، اس کا معنی گواہ ہو جانا، کافی ہے اللہ گواہ بیننا ہمارے درمیان، وَبَيْنَكُمْ اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی علم نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ رعد کی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، کہ سچی پکار، حق کی پکار صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مثال دی ہے، مثال سے انسان کو بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت بڑی عمدہ مثال دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لا یستجیبون، استجاب یستجیبو کا معنی جواب دینا، لا یستجیبون لہم بشیء، کہ وہ ان کے لیے کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے انسان کے سامنے یہ پانی پڑا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر پانی سے کہہ رہا ہے کہ اے پانی تو میرے منہ کی طرف خود بخود آ جا۔ جس طرح پانی بغیر ہاتھ لگائے، ہاتھوں کی طاقت کے ساتھ ہاتھوں کو ہلانے کے بغیر پانی منہ تک نہیں آ سکتا، اسی طرح جن کو انسان اللہ کے علاوہ پکارتا ہے وہ بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ جس طرح پانی کسی کی پکار سے بے خبر ہو جاتا ہے، پانی کو تو کوئی خبر نہیں کہ یہ مجھے بلا رہا ہے، اسی طرح جس کو انسان اس دنیا کے اندر معبود سمجھ کر پکارتا ہے وہ بھی ان کی پکار سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ،
کہ وہ لوگ جن کی تم پکار کرتے ہو اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے گے، ولو سمعوا، اور اگر بالفرض تمہارے کہنے کے مطابق وہ سن بھی لے، مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کا جواب تو نہیں دے سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور وہ کل قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کہ اللہ رب العزت جو خبیر رکھنے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، اسی نے ہمیں خبر دی ہے۔ اور یہ جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مردوں کا مسئلہ، سننے کا مسئلہ، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنا کرتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، ابھی تک ان میں سے کسی نے مر کر نہیں دیکھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ آئیے کیوں نہ ہم ایسی ذات سے پوچھیں، ایسی ذات سے سوال کریں کہ جو علیم بذات الصدور ہے، بکل شیء علیم ہے، کہ جو علیم خبیر ہے، علام الغیوب ہے، کہ جو بات وہ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ ہمیں بتا دیجئے، آپ کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، وہ سچ ہی سچ ہے، آپ ہی ہمیں بتائیے کیا مرنے کے بعد انسان باتوں کو سن سکتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان باتوں کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان فرما دیا ہے، لا یسمعوا، نہیں، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، اور اگر وہ تمہاری پکار کو بالفرض سن بھی لے، مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کر لے، کہ جب اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ جب انسان کی روح اس دنیا سے پرواز کر جاتی ہے تو انسان کو اس دنیا کی کسی چیز کا خبر نہیں ہو سکتی، کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جس نے مر کر دیکھا ہو اور پھر مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوا ہو، ہم اس سے پوچھ لیں کیا مرنے کے بعد انسان کسی کی بات کو سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا؟ تجھے بیرونی حالات کی خبر تھی کہ نہیں ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں ایک ایسا آدمی مل جاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے، اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید نے خبر دی ہے اور لفظ موت کو ذکر کیا ہے، اور وہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا جب ان کا گزر ایک بستی کے اوپر سے ہوا، سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا، او کالذی مر علی قریۃ فہو علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ رب العزت آپ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ سے سوال کیا آپ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا۔ لفظ موت اللہ نے ذکر کیا، لفظ نیند کو ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے 100 سال تک نیند طاری کر دی، اللہ نے لفظ موت کو ذکر کیا، فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کہ اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا۔ 100 سال تک موت کو طاری کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ اٹھایا، دوبارہ اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا کب لبثتا، کہ آپ کتنی دیر سوئے ہیں، کتنی دیر آپ یہاں پر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں یہاں پر یا تو ایک دن رہا ہوگا یا آدھا دن رہا ہوگا، اس سے زیادہ میں یہاں پر نہیں ٹھہرا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان کے اوپر موت کو طاری کیا تھا۔ اب غور فرمائیے، حضرت عزیر علیہ السلام مرنے کے بعد بیرونی حالات کا ان کو ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا
تو وہ 100 سال مرنے کے بعد یہ نہیں کہتے لبثت یومن او بعض یوم کہ میں یہاں پر ایک دن ٹھہرا ہوں یا 1.5 دن آدھا دن ٹھہرا ہوں، وہ یہی کہتے کہ میں یہاں پر 100 سال رہا ہوں۔ اگر انسان مرنے کے بعد باخبر ہوتا تو انسان حضرت عزیر بھی یہی کہتے کہ میں یہاں پر 100 سال رہا، لیکن یہ بات اللہ نے واضح کر دی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، انسان کا تعلق اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے کسی رشتے کا، کسی چیز کا انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وہاں پر رہے ہیں، اور 100 سال کے اندر کیسے بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ دینے والے طوفان آ جاتی ہے، زوردار بارشیں آیا کرتی ہے، بادلوں کی کڑک آ جایا کرتی ہے، آنکھوں کو اندھا کر دینے والی بجلی کی کڑک آ جاتی ہے، موسموں کے